أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا رکوع اس کا شروع ہے اور سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. پچھلی آیات مقدسہ میں ہم نے وضو کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے اور طہارت حاصل کرنے کے حوالے سے احکام کا مطالعہ کیا. یہاں پر انصاف اور عدل کو قائم رکھنے اور انصاف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی قوم کے ساتھ مخالفت بھی ہو، کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو، تو پھر بھی حکم ہے کہ آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. سورہ نساء میں بھی اسی مفہوم کی آیہ مقدسہ گزری ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے عدل اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور اس کا قیام اللہ کے لیے، کسی فرد کے لیے نہیں ہے. یعنی پہلا اور بنیادی یہ اللہ کا حق ہے، پھر اس کا آگے ثمرہ اور اس کا فائدہ افراد کو ہوگا، معاشرے کو ہوگا. اسی طرح جہاں گواہی دینے کی ضرورت ہے وہاں بھی اللہ کے لیے گواہی دی جائے اور حق کو اختیار کیا جائے. اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنی رشتہ داری، اپنا قبیلہ، اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے اور گواہی بھی اسی چیز کی دی جائے جو واقعتاً حقیقتاً ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے، شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو. سورہ نساء کے اندر آیت مبارکہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی تھی. وہاں تھا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. مفہوم وہی ہے. اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، ایمان لا کر جو ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، تو یہ ایک حکم ہے کہ انصاف اور گواہی، اس میں ہمیشہ سچ کو سامنے رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اسی کے مطابق انسان عمل کرے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں مت ابھارے کسی بھی قوم کی دشمنی، عداوت، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. کسی بھی قوم کی مخالفت تمہیں عدل نہ کرنے پر نہ ابھارے. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. بلکہ اقرب کا مطلب ہے سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی تقوی عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال خیر بجا لانا، یہ تقوی ہے. یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عدل اور انصاف کا تقوی کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے، اور وہ شخص جو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا اور انصاف پر قائم نہیں رہتا، گویا کہ وہ تقوی سے بہت دور ہے. تو ایک شخص ہے
اس کے باقی معاملات تو ٹھیک ہیں لیکن انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کی کمی ہے اس کے اندر، تو اس کا تعلق تقوی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہی انصاف اور عدل تھا جس نے اسلامی معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اندر ہمارے لیے اتنی خوبصورت مثالیں موجود ہیں انصاف کی اور عدل کی کہ آپ نے کسی بھی موقع پر، یہاں تک کہ اگر وہ فیصلہ کسی مسلمان کے خلاف بھی جا رہا ہے اور یہودی کے حق میں ہے یا کسی غیر مسلم کے حق میں ہے، تو آپ نے انصاف کو ترجیح دی ہے، کبھی بھی اپنے مسلمان غلام کو ترجیح نہیں دی۔ اور سورہ نساء کے اندر ایک اہم فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطالعہ کیا ایک آیت کے شان نزول میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے بظاہر ایمان قبول کیا ہوا تھا، اور ایک شخص یہودی تھا، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اور اسی طرح بعد میں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں، اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں، بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے قریبیوں کو رشتہ میں ہو یا ایمان میں جو فیصلہ حق تھا اس کو ان کے سامنے بیان کیا، قرب رشتہ داری کا تعلق ہو یا ایمان کا تعلق ہو، اس کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی، بلکہ عدل اور انصاف کو ہمیشہ فوقیت دی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن بے انصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ ہمارے معاشروں کے اندر خاص طور پر اسلامی ممالک میں اگر ہم دیکھیں اور اگر اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارے ہاں چونکہ انصاف کی بہت زیادہ کمی ہے اور انصاف عدالتوں میں بہت کم موجود ہے، اسی وجہ سے ہمیں جو صورتحال دیکھنے پڑ رہی ہے اور جس صورتحال کا سامنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جب تک انصاف اور عدل قائم نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے اور عروج حاصل نہیں کرتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو اللہ کریم ان کے لیے بخشش، جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ اس کو بخش دے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انسان بجا لائے اور اس میں کوتاہی نہ کرے، تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ انسان کی بخشش اور مغفرت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے۔ ایمان نہیں ہے اور اس کے بعد نیک عمل بھی نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلایا ہے، ان کے لیے بخشش بھی نہیں ہوگی، مغفرت بھی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے، اور مختلف مواقع پر بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کم ہونے کے باوجود فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، 313 کو 1000 پر فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح باقی غزوات میں تو فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، ایک قوم یہ چاہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح سے وہ پریشانی میں مبتلا رکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کریم ہمیشہ تمہیں نقصان سے بچاتا ہے۔ تو یاد کرو یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تھے تو اس کے بعد میثاق مدینہ ہوا تھا۔ میثاق مدینہ میں یہود
اور مدینہ کے رہنے والے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے تقریباً کم و بیش سارے اس میثاق میں شامل تھے، اور اس میں کچھ ایسی شرائط تھیں کہ جو سب نے قبول کی تاکہ امن قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو حلیف قبائل تھے، جو یہود تھے، ان میں ایک بنو نذیر تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی شخص نے کسی دوسری قوم کے فرد کو قتل کر دیا تو ہم مل کر خون بہا ادا کریں گے، اور اس کی دیت جو ہے تقریباً 100 اونٹ وہ ہوتی تھی۔ تو اب ایک شخص کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے 100 اونٹ دینا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو سارے مل کر جو ہے وہ کوئی 1 اونٹ دیتا، کوئی 2 اونٹ دیتے تھے، مل جل کر جو ہے وہ دیت ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اب وہاں تشریف لے گئے، اور ان سے اس لیے کہ ایک شخص نے قتل کیا تھا تو تاکہ ہم مل جل کر اس کی دیت ادا کر دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ آئیے، ہم انشاءاللہ تعاون کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ انہوں نے حضور کے بیٹھنے کا پروگرام بنایا کہ آپ یہاں بیٹھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ محبوب انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ جب حضور یہاں بیٹھ جائیں گے تو ہم اوپر چھت کے اوپر بھاری پتھر لا کے رکھے، اور جب حضور بیٹھیں گے تو وہ پتھر حضور کے سر پہ پھینکیں گے، نعوذ باللہ آپ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع عطا فرما دی، اور حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما نہیں، وہ حضور واپس آ گئے۔ پھر بعد میں ان کے ساتھ پھر دوسری طرح پھر نپٹا گیا جنہوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ یہاں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تم پر نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کریں۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے ہی اطلاع عطا فرما دی تھی۔ واتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں تم پر فضل و کرم بھی فرما رہا ہے، اس لیے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے تمام معاملات آپ اپنی طور پر سیدھے چلتے رہیں، انصاف اور عدل کو قائم رکھیں، تقوی اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کریم آپ کو دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ بھی رکھے گا۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں علم ہوا کہ گواہی اللہ کے لیے انصاف کے مطابق، اور ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا جائے، انصاف پر بندہ قائم رہے، ایمان اور عمل صالح اس کو ہمیں اپنا کے رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم کبھی بھی ناکام نہیں فرماتا، ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو اللہ کریم پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔